اب آخر میں ایک دو صرف بس بات کرنی ہے میں نے. آج کل کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ کرونا ویکسین لگاتے ہیں اور اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ افطاری سے پہلے کا ہے. افطاری کے بعد کا ابھی تک حکومت نے انتظام نہیں کیا. چونکہ یہ ایک وبائی صورتحال ہے، ویسے انجیکشن لگنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹیکہ لگوانے سے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا. دعوت اسلامی والوں کا بھی یہی غالباً خیال ہے، مگر مفتی منیب الرحمان صاحب جو نئی تحقیق، ہم جو سائنس کی بھی مدد لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مگر یہ جو کرونا ویکسین ہے یہ چونکہ ایک وبائی صورتحال ہے، مجبوری کی صورتحال ہے، اس لیے چونکہ حکومت ابھی تک شام کے بعد یہ لگوانے کا انتظام نہیں کر سکی، اس لیے اگر کوئی دن کے وقت کرونا ویکسین لیتا ہے تو فتوے کے مطابق، یہ مفتیوں کا فتویٰ ہے، مفتی فاروق القادری صاحب نے دیا ہے، ان کے فتوے کے مطابق کرونا ویکسین لگوانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دارو ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کان یا ناک میں کوئی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح انہیلر جو سانس کا بعض اوقات مسئلہ بن جاتا ہے، اس میں جو سلوشن بھی حل کیا ہوتا ہے، کچھ دوائی ذرات ہوتے ہیں، تو وہ انہیلر لینے سے، اگر صرف آکسیجن کا سلنڈر ہوتا ہے، خالی سانس کا پرابلم ہوا، صرف آکسیجن کا سلنڈر، وہ اور چیز ہے. لیکن جہاں وہ ایک ہوتا ہے کہ جس میں کچھ دوائی کے ذرات ہوتے ہیں، وہ اگر انہیلر کوئی بندہ لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر بتی لگی ہوئی تھی، آپ پاس سے گزرے، دھواں آپ کے پاس آیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر پاس کھڑے ہو کے وہاں اس کا دھواں لمبے سانس کھینچ کے اندر کھینچنا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جسم سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر الٹی آئی اور آپ نے وہ آ رہی تھی، منہ سے باہر نکل رہی تھی حلق سے، اور پھر واپس اس کو چڑھایا اندر آپ نے، اب روزہ ٹوٹے گا. جان بوجھ کر جب آپ ایسی الٹی کر رہے ہیں اور پھر اس کو نگل رہے ہیں تو روزہ ٹوٹے گا. ورنہ عام خود الٹی آ رہی ہے، بھلے منہ بھر کے بھی آ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ چند وہ باتیں ہیں جو چونکہ ابھی ان دنوں میں پیش آ رہی تھی. اللہ تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ پوری خیر و برکات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمدردی اور غم گساری کے جذبات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.